السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. وقال تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ برادران عزیز، جیسے آپ سب سماعت فرما رہے ہیں، ہمارا سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاری ہے، اور ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغی مراحل کی جو ابتدا ہوئی اس کو بھی جانا، طائف کے سفر اس کے بارے میں بھی ہم نے کچھ سماعت کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جو قربانیاں رہی، جو انہوں نے اسلام کی راہ میں مشکلوں کو، مظالم کو، تکالیف کو اٹھایا، اس کے بارے میں بھی کچھ سماعت کیا۔ ہم نے یہاں تک جانا تھا کہ سرور کائنات تشریف لائے، طائف سے آپ پر بہت سی سختیاں ہوئی، پتھروں کا برساؤ ہوا، جس میں اطہر آپ کا زخمی ہو گیا۔ یہاں تک تو ہم نے جانا۔ اس کے بعد ہم نے جانا کہ جب آپ مکہ مکرمہ واپس تشریف لائے، کیسے آپ نے امان لیا، اور کیسے پھر آپ حج کے موقع پر ایک ایک قبیلے کے خیمے کو جاتے، اسلام کی دعوت دیتے، اسلام کا پیغام پہنچاتے، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاتے، اور اگر وہ کسی انداز میں ترش روی اختیار کرتے، سخت الفاظ اختیار کرتے، تو حضور پاک نے کبھی اپنے اخلاق کریمہ کو تبدیل نہیں فرمایا، بلکہ آپ کے اخلاق کریمہ اتنے اعلیٰ تھے، آپ کا کردار اتنا بلند تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کردار کو دیکھ کر لوگ مجبور ہو جاتے آپ کی بات کو سننے پر، اور ایک مرتبہ جو آپ کے پیغام کو سنتے، یقیناً کہیں نہ کہیں ان کے ذہنوں میں، ان کے دلوں میں وہ جاگزیں ہو جاتے، اور وہ اپنے قبیلوں میں جا کر بات کرتے۔ اپنے قبائل کو انہوں نے ترغیب دی۔ بیچ میں ہم نے ایک اور بات سنی کہ اجنہ کا حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہونا، اور کیسے جنوں کے ایک وفد نے آپ کے ہاتھ پر مشرف اسلام ہوئے، اور وہاں پر بھی دین اسلام کی کارروائی شروع ہو گئی۔ یہاں تک ہم نے ایک خاکہ جان لیا تھا۔ ہم نے جانا کہ ایک طرف شیب ابی طالب کی تکالیف رہی، دوسری طرف طائف کے مظالم رہے، اور شیب ابی طالب کی تکالیف کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو عزیز شخصیات، جو آپ کے ہمدرد، آپ کے رفیق، آپ کے ہم نوا اور آپ کے محسن تھے، وہ دو شخصیات آپ سے جدا ہو گئی۔ ایک ذات گرامی بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ہے، اور ایک ذات حضرت ابو طالب کی ہے۔ یہ دو لوگ ہر حال میں ہمیشہ حضور پاک کے ساتھ رہے۔ یہ میرے آقا کے دو ایسے مضبوط پلر تھے کہ ہمیشہ سرور کائنات کی ہر تکلیف میں انہوں نے ساتھ دیا۔ یہ دونوں بھی جدا ہو گئے، طائف کے مظالم ہوئے، مکہ مکرمہ تنگ سے تنگ ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے سرور کائنات کے دل قلب اطہر پر یہ خیال بھی گزرا کہ میں اتنی کوشش کر رہا ہوں، اللہ کی راہ پر بلانے کے لیے،
اللہ کا راستہ انہیں دکھا رہا ہوں، لیکن یہ اہل مکہ ہے، یہ قریش کے سردار ہے کہ جن کے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا، جو میری بات کو قبول نہیں کرتے۔ تو ایک طرف ایسے ہو رہا تھا کہ سرور کائنات کے قلب اطہر میں یہ بات محسوس ہو رہی تھی کہ میں بات پیش کر رہا ہوں، یہ قبول نہیں کر رہے ہیں، یہ بات پیش کر رہا ہوں، قبول نہیں کر رہے ہیں۔ اس طرف جب سرور کائنات کا قلب اطہر مائل ہوا تو اللہ نے قرآن مجید میں بارہا فرمایا کہ اے حبیب آپ رنجیدہ نہ ہوئیے، یہ جو آپ کی بات نہیں قبول کر رہے ہیں یہ ان کی طرف سے، آپ کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ بعض ایسے ہیں کہ جن کے دلوں پر ہم نے مہر لگا دی ہے، اب ان کے دلوں میں وہ ہدایت کا سامان حاصل نہیں ہو سکتا۔ دوسری طرف فرما دیا انک لا تہدی من احببت، حضور پاک رحمت للعالمین ہے، میرے آقا تو چاہتے تھے کہ ہر ایک، ابو جہل ہو کہ ابو لہب ہو، عتبہ ہو، شیبہ ہو، بنو امیہ کے جتنے سردار تھے، امیہ بن خلف ہو، جو ہے، میرے آقا تو چاہتے تھے کہ سب کے سب اللہ کی راہ میں آ جائیں، سب کے سب اللہ کی معرفت حاصل کر لیں، سب کے سب اللہ کے راستے پر آ جائیں، لیکن اللہ نے کچھ کو مثال بنا کر بھی رکھا تھا۔ اسی لیے اللہ نے فرما دیا اے حبیب آپ فکر نہ کیجیے، آپ رنجیدہ نہ ہوئیے، کچھ کو ہم نے، کچھ کسی کے قلب پر ہم نے مہر لگا دی ہے۔ اب بات یہ ہوئی کہ اتنی تکالیف، اتنے مظالم کے بعد پروردگار عالم نے ایک ایسا راستہ فراہم فرمایا، اس کو کہتے ہیں نا کہ اچانک بالکل تبدیلی۔ اس واقعے کے بعد ایک ریولیوشن، ایک انقلاب برپا ہوا۔ وہ واقعہ ہے واقعہ معراج، اور اس کے اندر یہ طائف کی سفر کے بعد کی بات ہے۔ واقعہ معراج سفر طائف کے بعد اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ واقعہ معراج کے اندر دو باتیں اہم ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ کب ہوا، کس صدی، کس سن، کس مہینے میں، کون سی تاریخ پر ہوا ہے۔ تو سیرت حلبی بہت مشہور سیرت ہے، اس کے اندر انہوں نے پوری تاریخ کو ایک ساتھ جمع کر دیا کہ انہوں نے کہا کہ طائف کے واقعے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کے لیے بلایا، اور یہ رجب کا مہینہ تھا، 27ویں شب تھی۔ انہوں نے تاریخ، سارے مورخین کی تاریخوں کو ایک جگہ جمع کر ایک فیصلہ، ایک تجزیہ بیان کیا۔ اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ اس میں پھر دو باتیں ہیں۔ واقعہ معراج کا اگر ایک تلخیص بیان ہو تو اس کے دو حصے بیان ہوتے ہیں۔ ایک سفر کا آغاز بیت اللہ سے بیت المقدس تک، پھر بیت المقدس یعنی مسجد اقصی سے پھر لامکان کا سفر، یہ دو مرحلے، اور ان دونوں مراحل کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے۔ واقعہ معراج کے دونوں مراحل کا ذکر قرآن مجید میں پہلا جو مرحلہ ہے یعنی بیت اللہ سے بیت المقدس تک کا جو سفر ہے، اس کو اللہ نے سورہ اسراء کے اندر بیان فرمایا، اور ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کرایا۔ یہ واضح الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور یہاں پر جو آپ انداز دیکھیں گے بیان کا، جو حکمت کا انداز ہے، اللہ نے جو اسلوب بیان استعمال فرمایا ہے کہ سب سے پہلے ڈائریکٹ واقعے کا ذکر نہیں ہے، ڈائریکٹ سفر کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اللہ نے سب سے پہلے اپنی تسبیح بیان فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی ہے، اور سفر کا نسبت بھی اللہ نے اپنی طرف کی، اور فرمایا کہ ہمارے حبیب خود سے نہیں گئے، اللہ لے گیا ہے۔ تو اس سے سب سے پہلے اللہ نے کیا کیا؟ اپنی تسبیح، اپنی تخصیص، اپنی پاکی بیان کی، اور یہ اعلان کیا کہ اللہ ہر نقص، ہر کمزوری سے پاک ہے،
وہ تو کامل ذات ہے، اس کی قدرت کامل ہے، ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے ہوتا ہے، اللہ جس انداز میں چاہے جو چاہے کر سکتا ہے، یفعل ما یشاء، اللہ کی ذات تو وہ ہے وہ جو چاہے ہو جاتا ہے، وہ تو کن فیکن کا مالک ہے، اگر وہ کن کہہ دے تو بات ہو جاتی ہے، اس کی قدرت سے کوئی چیز دور نہیں ہے، کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ اللہ نے پہلے یہ بیان کیا کہ اس ذات کو سمجھو جو لے جانے والی ہے، اگر اس کو سمجھو گے سفر سمجھ میں آئے گا، اگر اس ذات کو نہیں سمجھیں گے، اس ذات کی حقیقت کو نہیں جانیں گے، اس کی قدرت کو نہیں پہچانیں گے، اس کے کمال کو نہیں جانیں گے، تو پھر تمہارے اندر سفر کے لیے شک و شبہ پیدا ہوگا۔ سب سے پہلے اللہ نے اپنی پاکی بیان کی اور لوگوں کے خیال کو بھی پاک کر دیا کہ اس پاک ذات کا خیال تمہارے ذہنوں میں آ جائے، تمہارے دلوں میں آ جائے تو تمہارے ذہن بھی پاک ہو جائیں گے، تمہارے قلب بھی پاک ہو جائیں گے، اور ایک مرتبہ اس پاکی کو لے کر اپنے قلب کو، اپنے ذہن کو، اپنے افکار کو پاک کرو گے تو پھر اس واقعے کی حقائق کو سمجھ پاؤ گے۔ پروردگار عالم نے پہلے اپنی پاکی بیان کی اور اس پاک ذات کی نسبت سے مخلوق کے اذہان کو بھی پاکی کی طرف لے گیا کہ تمام خیالات جو خراب ہیں اس سے اپنے اذہان کو پاک کرو، اپنے قلب میں کوئی غلط خیال کو آنے نہ دو، کیونکہ سن لو ہمارے حبیب نہیں گئے ہیں، وہ رب ذوالجلال جو پاک ہے ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر تنقید سے، وہ لے گیا ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی ہے۔ اسرا یسری، اسران کا مطلب ہوتا ہے رات میں سفر کرنا، اور اس کی تمیز بیان کرے۔ پروردگار عالم نے آگے کیا کیا؟ لیلن فرما کر اس کی تمیز بھی بیان کیا اور فرمایا کہ رات پوری نہیں تھی، کیونکہ اسرا کا مطلب ہوتا ہے رات میں سفر کرنا، تو لیلن کہہ کر وہ بھی نکیرہ لا کر ایک حصے کا تعین فرمایا کہ رات پوری نہیں بلکہ رات کے ایک حصے میں یہ سارا سفر ہو گیا، کیونکہ معجزے کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے؟ واقعہ معراج کیا ہے؟ یہ معجزہ ہے، اور معجزے کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ ایسا کوئی کام رونما ہو، ایسا کوئی کارنامہ سر انجام کیا ہو کہ جس کو دیکھ کر لوگ یہ تصور کرے کہ یہ تو ممکن نہیں، یہ انسانی طاقت و قوت سے ممکن نہیں ہے۔ اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں کہ جہاں آدمی اپنی عاجزی کو اقرار کرے۔ شق قمر کے واقعے کو ہم نے سنا، وہ بھی معجزہ تھا۔ کیسے ممکن ہے کہ چاند جس کو دیکھ کر لوگ اللہ کی قدرت کو سمجھتے ہیں اس کے دو حصے ہو جائیں؟ حضور پاک نے اس کے دو حصے کر دیے اور بتا دیا کہ یہ ذات کوئی عام نہیں، بڑی خاص ہے، کیونکہ ان کے اشاروں کے ساتھ اللہ کی قدرت کی طاقت ہے۔ اس کی طرح واقعہ معراج بھی معجزہ ہے۔ معجزہ ایسے ہو کہ جہاں عقلوں میں قبول نہ ہو، تو رات کا ایک حصہ، اتنا بڑا سفر جب تو ممکن ہی نہ تھا، لیکن آج اسی معجزے کا صدقہ ہے کہ لوگوں نے یہ خیال ان کے ذہنوں میں پیدا ہوا کہ اتنا بڑا سفر کم وقت میں بھی ہو سکتا ہے۔ تب تو ممکن نہ تھا، تصور تک نہ تھا، سوچ تک نہ تھی، لیکن واقعہ معراج نے یہ سوچ پیدا کی کہ رات کے چھوٹے سے حصے میں بہت بڑا سفر بھی ہو سکتا ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سے آدمی نکلتا ہے، ہندوستان سے نکلتا ہے تو حضور کی بارگاہ میں 5 سے 6 گھنٹے میں پہنچ رہا ہے۔ یہ کیسے ہے؟ یہ فکر کہاں سے آئی؟ یقیناً اس کو بہت ارتقاء کی ضرورت پڑی، یقیناً اس کے لیے بہت کوشش کی ضرورت پڑی، سائنس نے بڑی کوشش کی ہے، لیکن فکر تو اللہ کے اسی معجزے سے حاصل ہوئی کہ رات کے ایک حصے میں سفر ہو سکتا ہے اور طویل مدت تک ایک شخص جا سکتا ہے۔ رفتار کو بڑھانے کی ضرورت ہے، ویسے اسباب آدمی کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اب ہوا کیا؟ حدیث پاک میں آتا ہے اور محدثین نے بڑی تفصیل سے بیان کیا، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی شریف، آپ کوئی بھی حدیث کی کتاب اٹھا کر دیکھیں تو تفصیل سے آپ کو احادیث کریمہ بیان ہوں گے، سارا واقعہ تفصیل سے کہ جبرائیل امی کا آنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، 2 روایات ملتی ہیں،
یا تو ارقم بن ارقم کے مقام میں تھے، یا تو پھر بیت اللہ شریف کی حتیم میں آرام فرما رہے تھے۔ جبرائیل امین حاضر ہوئے، حضور پاک کو بیدار کیا اور اللہ کا فرمان آپ کو سنایا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ آپ کو بلا رہا ہے۔ سفر معراج کا اللہ نے حکم نازل فرمایا ہے، آپ کے قلب اطہر کو صاف کیا گیا، سینے اطہر کو چاک کیا گیا اور پھر زمزم شریف سے دھویا گیا، برکات کا نزول ہوا، وہاں سے سرور کائنات نکلتے ہیں۔ براق آپ کی جو سواری ہے، اس جس کا انتخاب اللہ نے کیا تھا وہ باہر تھی، ہم جانتے ہیں۔ جو مکہ شریف حاضر ہوئے ہیں، آج بھی وہ نشانی موجود ہے جہاں پر براق کو جبرائیل امین نے بانا تھا، وہ نشانی آج بھی موجود ہے۔ وہاں پر براق کھڑا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے اور بیت اللہ سے بیت المقدس کا سفر طے فرمایا۔ صحیح مسلم کی وہ حدیث بھی ہمارے سامنے ہے جہاں پر سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ میں براق پر سوار تھا، بیت اللہ سے نکلا، بیت المقدس کی طرف جا رہا تھا تو میرا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور پر سے ہوا، اور میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور پر اپنی نگاہ نبوت ڈالی تو میں نے کیا دیکھا کہ میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر انور میں کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ سفر کی ڈیٹیلز ہیں، اور اس کے اندر کئی الگ الگ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ جیسے لوگ حیات انبیاء کی بات کرتے ہیں، اس کی دلیل بھی ہمیں اس حدیث پاک میں ملتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا اپنے خبروں میں زندہ ہونا وہ بھی ثابت ہوتا ہے، اعمال صالحہ میں مشغول رہنا وہ بھی ثابت ہوتا ہے، اور حضور پاک کا غیب کو جاننا اور جو چیز ہمارے نگاہوں سے پوشیدہ ہے سرور کائنات اس کو جانتے ہیں وہ بھی ثابت ہوتا ہے۔ پھر بیت المقدس میں گئے تو ہم نے جانا کہ وہاں پر کیا ہوا، سارے انبیاء کی ارواح کو اللہ نے جمع کر رکھا تھا اور سارے انبیاء کھڑے تھے۔ جبرائیل امین آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، امامت کے لیے آپ کو آگے بڑھنا۔ حضور پاک نے امامت فرمائی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ اللہ نے وعدہ لیا تھا، میثاق انبیاء تھا کہ اللہ نے کہا تھا کہ ہمارے حبیب جب تمہارے درمیان آئیں گے لَتَنْصُرَنَّهُ، کہ آپ ان کی مدد کریں گے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اور آپ ان پر ایمان لائیں گے۔ وہ وعدہ کیسے پورا ہو؟ وہ وعدہ اللہ نے اس شب اسریٰ کو پورا کیا۔ شب معراج وہ وعدہ پورا ہوا کہ سارے انبیاء اس بات کی گواہی دیے کہ پروردگار ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا، ہم نے آپ کی بارگاہ میں کہا تھا خالو بلا، جب آپ نے فرمایا تھا کہ ہمارے حبیب کو تمہارے درمیان اگر بھیجوں تو پھر ان کی مددگار بن جانا، ہم نے کہا تھا خالو بلا، یقیناً ہم کریں گے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ ہمارے حبیب آئیں تو ان پر ایمان لانا، ہم نے کہا تھا خالو بلا۔ آج اس کی گواہی ہم اپنے عمل سے دیتے ہیں کہ سارے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کھڑے ہیں، اور سید الانبیاء سرور کائنات سارے انبیاء کے سردار ان کی امامت فرما رہے ہیں۔ یہ بات بھی واقعہ معراج کا بہت اہم حصہ ہے۔ یہاں سے پھر لامکاں کا سفر ہوا جس کو سورہ نجم میں اللہ نے بیان فرمایا۔ سورہ نجم کی آیات، ابتدائی جو آیات ہیں وہ بیان کرتی ہیں بیت المقدس سے لامکاں کے سفر کو۔ برادران عزیز، واقعہ معراج تو ہم نے سنا ہے اور سنیں گے، لیکن یہاں جو سوال ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں ان کی کچھ وضاحت کی ضرورت ہے۔ پہلا جو سوال ہوتا ہے کہ یہ واقعہ خواب میں ہوا، بیداری میں ہوا، روح کے ساتھ ہوا، یا جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوا؟ یہ سوال لوگوں کے ذہنوں میں تب بھی اٹھتا تھا، آج بھی اٹھتا ہے، اور اس کا جواب وہاں پر صحابہ کرام نے دیا تھا اور یہاں پر ان کے غلام دے رہے ہیں۔ برادران عزیز، اگر ہم قرآن مجید کے اسلوب کو، الفاظ کو غور کریں تو بات سمجھ میں آئے گی کہ پروردگار عالم نے کیا فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی ہے۔ اگر اللہ کے آپ قرآن کے الگ الگ آیات کو دیکھیں گے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اکثر اللہ نے نبی اور رسول کا وصف استعمال فرمایا۔ اکثر
نبی اور رسول کے وصف کو آپ نے استعمال فرمایا، یا ایھا النبی یا ایھا الرسول، یہ کہہ کر مخاطب فرمایا۔ لیکن اس آیت کریمہ میں اللہ نے آپ کی شان ابدیت اور وصف ابدیت کا ذکر فرمایا۔ کیوں؟ اس کی حکمت یہ ہے کیونکہ اللہ حکیم، اس کا کلام کبھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ پروردگار عالم اس بات کا اشارہ فرما رہا ہے اور مفسرین اکرام نے تفصیل سے بیان فرمایا ہے، چاہے علامہ آصر آلوسی ہو، چاہے روح البیان ہو یا ابن کثیر ہو، انہوں نے سب نے اس کو بیان کیا ہے۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ سنیے، عبد کا جو لفظ ہے، عبد کا لفظ متخاذی ہے جسم اور روح دونوں کا۔ عبد جب تک جسم اور روح دونوں نہ ہو، عبد مکمل نہیں ہوتا، کیونکہ یہ بندگی کے ساتھ وصف لگا ہوا ہے، اور بندگی مکلف پر ہوتی ہے، اور صرف روح ہو وہ مکلف نہیں، صرف جسم ہو وہ بھی مکلف نہیں۔ تو بندہ جب کہلاتا ہے، بندہ کب ہوتا ہے؟ جب جسم اور روح دونوں ساتھ ہو۔ تو پروردگار عالم نے اس لفظ کا انتخاب فرمایا کہ جو جسم کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے بندے، اپنے عبد کو لے گئے ہیں، اور اشارہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف روحانی طور پر سفر معراج کو نہیں گئے، خواب میں سفر معراج کو نہیں گئے، بلکہ اپنے جسم اطہر کے ساتھ سفر معراج کو گئے۔ اور دوسری ایک اور جو دلیل ثابت کرتی ہے ہماری اس بات کو، کئی مرتبہ عربی کا ایک مشہور قاعدہ ہے، تعرف الاشیاء بأضدادها، کہ اشیاء جو ہوتے ہیں کبھی اپنے ضد سے بھی پہچانے جاتے ہیں، کہ آدمی دن کو جانتا ہے رات کے مقابل میں، سردی کو جانتا ہے گرمی کے مقابل میں، تو اشیاء کئی مرتبہ اضداد کے ذریعے بھی پہچانے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اگر آپ کو دیکھنا ہے اس واقعے میں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارا سفر کر کر تشریف لے کر آئے، اور صبح میرے آقا نے بیان فرمایا واقعہ معراج کا۔ میرے آقا نے کہا کہ میں اللہ کے حکم سے اللہ مجھے لے گیا ہے رات کے ایک حصے میں بیت اللہ سے بیت المقدس کی طرف، بیت المقدس سے پہلے آسمان کی طرف، وہاں پر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اس کے بعد آگے چلا تو ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اس سے آگے چلا تو میں نے بیت معمور کو دیکھا، اس سے آگے چلا تو حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، اس سے آگے چلا تو سدرۃ المنتہا پر فرشتوں کو میں نے دیکھا، وہاں سے پھر جبرائیل امین رک گئے، وہاں سے میں نے رف پر بیٹھ کر لامکہ کا سفر کیا۔ ایک موقع وہ بھی آیا جہاں پر خوابہ قوسین اور ادنا کی منزل تھی، اللہ نے پھر فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ کے تحت مجھ پر کچھ وحی کی، اور اللہ نے مجھے پھر نمازوں کا تحفہ دیا، وہاں سے لے کر آ رہا تھا۔ پھر موسیٰ مجھ سے ملاقات کیے، موسیٰ نے بارہا خواہش کی تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں بارگاہ حاضری دی، اور وہاں پر اللہ نے 50 نمازوں کو 5 نمازیں کر دی، اور وہاں سے میں نے نمازوں کا تحفہ لے کر تمہارے درمیان واپس آیا۔ اس طریقے سے سرور کائنات نے جب جنت و دوزخ کے کیفیات کو بیان کیا، فرشتوں کے انداز کو بیان کیا، آسمانوں کے سفر کو بیان کیا، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، تمام انبیاء کی ملاقات کا بیان کیا، تو یہاں پر سننے والوں نے کیا کیا؟ یہ بیان اپنے بھی سن رہے تھے، پرائے بھی سن رہے تھے، وہ بھی سن رہے تھے جس کے دل ابھی مضبوط نہیں ہوئے تھے، ایمان ابھی جاگزی نہیں ہوا تھا، وہ بھی سماعت کر رہے تھے۔ تو ان میں سے لوگوں نے کیا کیا؟ کئیوں نے انکار کیا؟ کفار نے انکار کیا، انہوں نے سمجھا کہ یہ موقع ہمارے لیے دستیاب ہو گیا ہے، حضور پاک نے موقع فراہم کر دیا ہے کہ اب تک ہم ان کی کوئی بات کو ریفیوٹ نہیں کر سکتے تھے، ان کی بات کو دیکھتے تھے کہ ان کا عمل، ان کا کردار کبھی کانٹرڈکشن نہیں ہوتا تھا، ان کے قول و فعل میں کبھی فرق نہیں، تضاد نہیں، ہمیشہ سچ اور حق کی بات کرتے تھے۔ لیکن آج ایک ایسی بات ہو گئی ہے کہ جس کو لے کر ہم پروپیگنڈا کر سکتے ہیں، ان کے خلاف میں کام کر سکتے ہیں، اور انہوں نے کیا کیا؟ انکار کیا۔ کفار نے واقعہ معراج کو سن کر اس کے ہونے کا امکان ظاہر نہیں کیا، انکار کیا۔
اب سوال یہ اٹھتا ہے، یہاں پر میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ اگر کوئی بات خواب میں ہو، رؤیا میں ہو، تو اس کے اندر انکار کی صورت پیدا نہیں ہوتی۔ اگر کوئی عام بندہ بھی، عام شخص بھی یہ کہتا ہے کہ میں نے خواب میں آسمانوں کا سفر کیا ہے، یہاں سے وہاں تک کا سفر کیا، اس یہاں رہ کر اس مقام کو میں نے دیکھا ہے، وہاں گیا، یہاں گیا، آسمان پر گیا، ہوائی جہاز میں گیا، لا محالہ کوئی بھی بات اگر خواب میں وہ کہے تو اس کا انکار نہیں ہوتا، کیونکہ لوگوں کو معلوم ہے خواب میں تو کچھ بھی دیکھا جا سکتا ہے، خواب میں تو ہوا میں اڑا جا سکتا ہے، خواب میں تو آسمانوں کا سفر ہو سکتا ہے، خواب میں تو ادھر یہ مسجد سے اس مسجد کو جایا جا سکتا ہے۔ لیکن کفار کا انکار کرنا اس بات کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ حضور پاک نے خواب کا بیان نہیں کیا، اگر خواب کا ہوتا انکار نہ کرتے، کیونکہ وہ معلوم تھا کہ ممکن ہے، لیکن ان کا انکار کرنا بتا رہا تھا کہ سرور کائنات نے جسم کے ساتھ، جسم اطہر کے ساتھ جانے کا بیان کیا، تبھی تو انکار کیا، تبھی تو انہوں نے انکار کیا، کیونکہ وہ ان کے عقلوں میں یہ بات سمجھ میں تھی کہ بھائی رات کے اتنے حصے میں بیت اللہ سے بیت المقدس کا سفر نہیں ہو سکتا، بیت المقدس سے لے کر آسمانوں کا سفر اس جسم کے ساتھ ممکن نہیں، لیکن وہ جانتے نہیں تھے کہ وہ آقا کا جسم عام جسموں کی طرح نہیں ہے، اور حضور پاک نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں گیا ہوں، بلکہ رب ذوالجلال نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم لے گئے ہیں، اور اس کی قدرت سے کوئی چیز دور نہیں، بعید نہیں۔ تو غیروں کے انکار سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضور پاک نے کیا کیا، جسم اطہر کے ساتھ معراج کے سفر کا اظہار کیا۔ حضور پاک نے اظہار سفر جسم کے ساتھ کیا، تبھی تو انہوں نے انکار کیا۔ اور اپنے جو تھے یہ فرق تھا کہ جو لوگ ابھی آ رہے تھے کتنے مضبوط ہیں اور کتنے کچے ہیں، اور غیروں کے لیے یہ چیز کیسے ثابت ہو، اپنوں کے لیے کیسے مضبوط ہو کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ قربان جائیں آپ کی محبت، آپ کی صداقت پر، کہ آپ سے ابو جہل نے پوچھا یا کسی اور نے پوچھا، روایتیں مختلف ملتی ہیں۔ ابھی آپ حضور پاک سے ملاقات نہیں کیے تھے، حضور پاک کے زبان اقدس سے آپ نے یہ واقعہ نہیں سنا تھا، آپ سفر پہ کہیں باہر گئے ہوئے تھے، جب آپ لوٹ کر واپس آ رہے تھے تو راستے میں ابو جہل نے پکڑ لیا اور کہا کہ ابو بکر آپ ان کے بہت بڑے حمایتی بنتے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ان کے کام میں آگے آگے بڑھتے ہیں، لوگوں کو ان کی طرف بلاتے ہیں، سنو آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ صدیق اکبر نے کہا بتاؤ کیا فرماتے ہیں؟ تو ابو جہل نے کہا آپ کے نبی کہتے ہیں کہ رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کو گئے، مسجد اقصیٰ سے آسمانوں میں گئے، جنت و دوزخ کو دیکھا، فرشتوں کو دیکھا، اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، اور وہاں سے رات کے ایک حصے میں واپس بھی تشریف لائے۔ جب ابو جہل نے یہ بات کہی، صدیق اکبر نے ایک بات پوچھی، کہو کیا میرے آقا نے بیان کیا؟ کیا یہ بات میرے سرکار، میرے آقا سرور کائنات نے بیان کی؟ ابو جہل نے کہا ہاں آپ کے نبی کہہ رہے تھے۔ صدیق اکبر نے کہا کہ میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اگر میرے آقا بیان فرما رہے ہیں تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ ابو جہل لوگوں کو جمع کر کر یہ کوشش کر رہا تھا کہ صدیق اکبر کو خاموش کر دیں، لیکن صدیق اکبر نے ایسا جواب دیا کہ ابو جہل سب کے سامنے رسوا خاموش ہو گیا۔ یہ بات حضور پاک تک پہنچی، سرور کائنات کی بارگاہ میں حضرت ابوبکر صدیق حاضر ہوئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ابو بکر کیا سنتا ہوں، کیا تم نے ایسا جواب دیا؟ صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ کو اللہ ہم نے مانا آپ کے کہنے پر، دین اسلام کو پہچانا آپ کے کہنے پر، قرآن کو قرآن جانا آپ کے کہنے پر، آپ کے کہنے پر ہمیں زندگی کا سلیقہ ملا، سچائی ہم نے جانی۔ ارے اتنی بڑی بڑی سچائیاں آپ کے کہنے پر ہمیں حاصل ہوئی ہے، اگر آپ فرما رہے ہیں تو صدیق ابوبکر کی یہ بات سچ ہے کہ آپ کہتے ہیں تو ہر بات سچ اور حق ہے۔ یہ بات حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی کہ آپ کا فرمان کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا، اس سے بڑی بڑی سچائیاں ہم نے آپ کے کہنے پر مانی ہیں۔ میرے آقا کے چہرے پر تبسم آیا، تب تک آپ
صرف ابو بکر تھے۔ جبرائیل امی حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا اللہ نے آپ پر سلام بھیجا ہے اور ابو بکر کا لقب آج سے صدیق مقرر کیا۔ تو یہاں یہ بات عرض کر دوں کہ واقع معراج کو ماننے والے، اس کی تصدیق کرنے والے ابو بکر صدیق ہے، اور اس کا انکار کرنے والے ابو جہل اور ابو لہب ہیں۔ یہ تمیز ہے کہ جو اقرار کرتے ہیں، جو اس بات کو مانتے ہیں، اس کی حقیقت کو پہچانتے ہیں، وہ ابو بکر صدیق کے راستے پر ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ آج بھی کوئی اس کا انکار کر رہے ہیں تو پھر وہ ابو جہل ابو لہب کے راستے پر ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ برادران عزیز، دوسرا ایک جو اہم مطلب، کیونکہ میں واقعہ معراج کی تفاصیل میں اس لیے نہیں جا رہا ہوں کیونکہ 26 رجب جو اس تاریخ پر نسبت ہے واقعہ معراج سے، یہاں پر مکہ مسجد میں ایک مرکزی جلسہ ہوتا ہے شب معراج، جہاں پر ہم معراج کے تفصیلی واقعات کو سنتے ہیں۔ اسی لیے آج دوسرا ایک جو اعتراض ہوتا ہے اس کا جواب آپ کے سامنے رکھ دوں۔ دوسرا سوال ایک تو جس میں اطہر کے ساتھ واقعہ معراج کا ہونا، اور دوسرا سوال جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا اللہ کی رؤیت ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ رؤیت باری تعالیٰ کا سوال اٹھتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رب ذوالجلال کو رؤیت سے اپنے آپ اللہ نے آپ کو مشرف کیا یا نہیں کیا۔ تو یہاں پر بھی اس کے دو جہت ہیں، دو حصے ہیں۔ سب سے پہلا اس کے اندر یہ ہے کیا رؤیت باری تعالیٰ ممکن ہے یا محال ہے۔ پہلا سوال کہ یہ کام ممکن ہے یا محال ہے، ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ اگر محال ہے تو پھر اس کا سوال ہی نہیں ہے، اگر ممکن ہے تو پھر آگے بات بڑھ سکتی ہے۔ اس کا سوال، اس کا جواب کیا ہے؟ قرآن مجید، کیونکہ ہر سوال کا جواب ہے۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ طور کا، کوہ طور کا واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ جہاں پر حضرت موسیٰ نے کیا فرمایا؟ ربی ارینی، اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے آپ اپنا جلوہ دکھائیے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ لن ترانی، اے موسیٰ آپ نہیں دیکھ سکتے۔ اور یہاں ایک بات عرض کر دوں، مفسرین کیونکہ تفسیر بڑی تفصیل ہے اس کے اندر، اگر مفسرین کی تفسیریں پڑھیں گے تو وہاں پر انہوں نے بتایا ہے کہ نبی کا سوال کرنا، کسی نبی کا اللہ کی بارگاہ میں پوچھنا، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ چیز ممکن ہے۔ واقعہ یعنی اللہ کا دیدار ممکن ہے، تبھی تو حضرت موسیٰ نے پوچھا ہے۔ نبی کی شان یہ نہیں ہے کہ جو چیز ممکن نہیں ہے، جو چیز محال ہے، جو چیز شریعت کے دائرے میں نہیں ہے، اس کا سوال کبھی نبی نہیں کرتے۔ نبی کا سوال کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دیدار ممکن تھا، تبھی تو موسیٰ نے پوچھا، تبھی تو موسیٰ نے پوچھا، اور جواب اس طرف، اس بات کی طرف اور اشارہ دے رہا ہے کہ اللہ نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ آپ نہیں دیکھ سکتے، موسیٰ آپ نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ وہ تحمل، وہ صبر، وہ کیفیت، وہ مزاج ہم نے آپ کے اندر نہیں رکھا۔ آپ کو ہم نے کلیم اللہ کے مقام پر رکھا ہے کہ آپ ہمارے کلام کو سن سکتے ہیں، ہم سے ہم کلامی کا آپ شرف حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے دیدار کے لیے جو حمیت، جو برداشت ہونی چاہیے، وہ آپ کی خلقت میں ہم نے نہیں رکھی۔ لن ترانی، موسیٰ آپ نہیں دیکھ سکتے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے عرض کیا پروردگار ممکن ہے نا، مجھے دیجئے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ اگر تم اپنے جگہ پر مضبوط کھڑے رہ جاؤ تو پھر ممکن ہے۔ آگے کیا ہوا؟ فخر موسیٰ صعیقا، حضرت موسیٰ نہیں ٹھہر سکے اور آپ اپنی جگہ پر گر گئے۔ یعنی امکان کا تصور یہاں سے ملتا ہے قرآن سے کہ اللہ کا دیدار ممکن ہے۔ دوسری چیز، حدیث پاک میں ہم نے بارہا سنا، قرآن مجید کے اس اشارے کو حدیث پاک اور واضح کرتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے،
اسے ہم حدیث احسان بھی کہتے ہیں، کہ جہاں پر اسلام، ایمان اور احسان کا سوال ہوا کہ حضرت جبرائیل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت عمر فاروق روایت فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل امین حاضر ہوئے اور ہم نے دیکھا کہ آپ بالکل قریب آ کر حضور پاک کے قریب بیٹھ گئے اور سوال کیا، بتائیے اسلام کیا ہے؟ حضور پاک نے جواب دیا، آپ نے کہا صدقتا، آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں عجیب بات تھی، حضور سے سوال بھی کرتے ہیں، حضور کے جواب پر تصدیق بھی کر رہے ہیں، ہمارے بات یہ سمجھ میں نہیں آئی۔ دوسرا سوال آپ نے ایمان پر کیا، حضور پاک نے ایمان کی کیفیات کو بیان کیا، پھر جبرائیل امین نے کہا صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ تیسرا جو سوال ہے جو ہمارے مضمون سے ریلیٹڈ ہے، اس طرف آپ کو لے جا رہا ہوں کہ وہ سوال تھا احسان کا، کہ مل احسان یا رسول اللہ، یا رسول اللہ بتائیے احسان کیا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ۔ احسان کی کیفیت کیا ہے؟ جب پوچھا گیا تو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ اپنے رب کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ کہ اگر ممکن نہ ہوتا تو حضور پاک یہ نہیں فرماتے، اگر رؤیت باری تعالیٰ کا امکان نہ ہوتا تو رب ذوالجلال کے اس عبادت کی کیفیت کو حضور پاک بیان نہ فرماتے، یہ نہ فرماتے کہ اے بندے ایسے عبادت کر جیسے اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ ارے جو چیز ممکن نہیں اس کا حکم حضور پاک کیسے دیتے؟ حضور پاک کا حکم دینا بتا رہا ہے کہ رؤیت باری تعالیٰ ممکن ہے، لیکن تمہیں اس مقام پر پہنچنا ہوگا۔ اپنے آپ کو فنا کرو، اپنے آپ کو مٹا دو، اپنے آپ کو اللہ کے حکم میں اتنا مستغرق کر دو کہ ایک مقام یہ بھی آئے گا کہ تم اس کے دیدار سے مشرف ہو جاؤ گے اور اس کے جلووں میں گم ہو جاؤ گے۔ اور اگر اس کو نہیں کر سکتے ہو تو اس راستے پر آگے بڑھنے کے لیے میرے آقا نے فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، کہ اگر تم دیکھ نہیں پا رہے ہو، یہ نہیں فرمایا کہ رب نہیں دکھ رہا ہے، فرما رہے ہو کہ اگر تم نہیں دیکھ پا رہے ہو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تو تمہیں دیکھ رہا۔ یہاں بھی اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ رؤیت باری تعالیٰ ممکن ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک، مشہور حدیث پاک ہے، اس سے آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اللہ کا دیدار ممکن ہے۔ مشہور حدیث پاک ہے، ہم جانتے ہیں کہ جب حساب و کتاب ہو جائے گا اور جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، سارا معاملہ ہو جائے گا، وہاں پر بھی میرے آقا فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ بے چین ہوں گے، بے قرار ہوں گے۔ کس کے لیے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ جنتی ہوں گے، اللہ انہیں اپنے دیدار سے مشرف فرمائے گا اور وہ رب کو ایسے دیکھیں گے جیسے چودھویں کے چاند کو دیکھتے ہیں۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جنت میں جانے کے بعد جنتی اللہ کے دیدار سے مشرف ہوں گے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل جنت کو اللہ اپنے جلوے دکھائے گا، اپنے دیدار سے مشرف کرے گا اور وہ مشرف ہوں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ جس کے صدقے میں جنت میں گئے، جس کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر جنتی بنا ہے، جس کی شفاعت سے لوگ جنت میں جائیں گے، وہ جنتی اللہ کا دیدار کر سکتا ہے، اور سرور کائنات جس کے صدقے میں جنت ملی ہے ان کو اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا۔ یہ بات ہے کہ یہ احادیث کریمہ بتاتے ہیں کہ اللہ کا دیدار ممکن بھی ہے، اور حضور پاک کے صدقے میں عام مومنین کو جب وہ جنتی بن جائیں گے وہاں پر اللہ کا دیدار حاصل ہوگا۔ اب کسی کو یہ سوال ہو کہ بھائی ٹھیک ہے، اس دنیا میں تو ہم نے کب کہا کہ حضور پاک نے اس دنیا میں دیدار کیا؟ ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ نے جنت سے اوپر لامبقا کا سفر کرا کر دیدار عطا فرمایا۔ ایک بات یہ ہوئی۔ دوسری جو بات وہ پیش کرتے ہیں، اما جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا وہ قول نقل فرماتے ہیں جہاں پر آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے تو پھر وہ غلط کہہ رہا ہے۔ اور آپ نے جو دلیل پیش کی لا تدرکہ الابصار،
لا تدرکہ الابصار کی دلیل آپ نے پیش کی اور بتایا کہ اللہ کا ادراک نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں، پھر وہ بات کو عرض کروں کہ ادراک اور دیدار یہ دو الگ الگ کیفیتیں ہیں۔ ادراک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام ماہیات کے ساتھ، تمام کیفیات کے ساتھ کسی چیز کا احاطہ کرتے ہوئے دیکھنے کو ادراک کہتے ہیں۔ کسی شے کا پورا احاطہ کر کے جب آپ دیکھتے ہیں کسی شے کو تو اس کا ادراک ہوتا ہے، ورنہ ادراک نہیں ہوتا۔ ادراک کے لیے کامل ان کی صفات و ماہیات کو احاطہ کر کر دیکھنا ضروری ہے۔ اس کی مثال یوں پیش ہو سکتی ہے، آسان مثال ہے کہ ہم آسمان کو دیکھتے ہیں، آسمان کو دیکھتے ہیں لیکن آسمان کا ادراک نہیں کر سکتے۔ دیکھنا اور ادراک میں فرق ہے، کیونکہ آسمان بہت بڑا ہے، ہم چھوٹے ہیں، ہماری نگاہیں چھوٹی ہیں۔ تو جب آدمی آسمان کا ادراک نہیں کر سکتا ہے تو خالق السماوات کا ادراک کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ نے لا تدرکہ الابصار فرمایا کہ اللہ کا ادراک نہیں ہو سکتا، لیکن جتنا اللہ دکھانا چاہے، جتنا جلوہ اللہ نے دکھایا وہ دیکھ سکتا۔ تو احاطہ نہیں ہو سکتا، پروردگار کا احاطہ نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے جلووں کا دیدار ضرور ہو سکتا ہے۔ تو یہ باتیں قرآن و حدیث سے ثابت ہوتی ہیں، یہ باتیں ہمیں اشارتاً اور وضاحتاً دونوں طریقوں سے ملتی ہے۔ تو ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اس کو سمجھیں اور اس کو پازیٹیو انداز میں لوگوں تک پہنچائیں، ان کے ڈاؤٹس کو دور کریں کہ دیکھو بھائی آپ فکر مت کرو۔ اور اس پر آسان دلیل آخر میں عرض کر دوں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار حضور پاک نے 2 مرتبہ فرمایا ہے۔ واضح طور پر آپ نے فرما دیا کہ حضور پاک نے پروردگار عالم کا دیدار اپنی آنکھوں سے 2 مرتبہ فرمایا ہے۔ ان سے بڑھ کر قرآن و حدیث جاننے والے کون ہیں؟ کون ہیں سمجھنے والے قرآن کو، حدیث کو؟ جب حضرت ابن عباس اور صحابہ کرام نے واضح طور پر فرما دیا تو ہمارا کام ہے کہ ان کے راستے پر چلیں اور اعتراض نہ کریں۔ جہاں پر حضور کی شان نمایاں نظر آتی ہے وہاں پر اور دلائل سے نظر آتی ہے تو وہاں پر اپنے ذہن کو چلا کر اعتراض کرنا یہ ہمارے لیے نقصان ہے۔ انشاءاللہ 26 رجب کو اگر یہاں پر مقرر ہو تو پھر تفصیل سے ہم انشاءاللہ معراج کے واقعات کو اور اس کے بعد کے ہونے والے رونما واقعات کو جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک جب تک زندہ رکھ، سلام پر رکھ، موت ایمان پر دے، وقت نزا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما مالک، ہمیں نیک اور صالح متقی و پرہیزگار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کرتے مالک، ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو کچھ کہے ہیں جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام و امتی بنا مالک، اہل بیت اطہار کا سچا غلام بنا، صحابہ کرام کا چاہنے والا بنا، ان کے اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم والحمد للہ رب العالمین۔